اب ناظرین اس طرف آئیں، مثال کے طور پر آپ دابا سے سوال کیجئے کہ تو کیسے خلق ہوا؟ تیرے فائدوں کا تو علم ہے مگر تیرے نقصانات کیا ہیں؟ یہ سوالات کیجئے، اس سے ان سوالات کے جوابات طلب کیجئے۔ جب آپ اس سے سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری تخلیق میں غور کرو، غور کرو میرے اعمال میں غور کرو، تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں سب یقین ہو جائے گا۔ تو ناظرین غور کریں، جس مواد سے یہ دابا خلق ہوا، یہ مخلوقات خلق ہوئیں، وہ سارے کا سارا مواد مختلف مراحل اور مختلف طریقوں سے زمین سے نہیں نکالا گیا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ یہ سب زمین سے نکالنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا اللہ نے دی؟ اللہ نے تو یہ سب نہ صرف انسان سے چھپا کر رکھا تھا بلکہ غیب کے ساتھ مومن بننے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی مخلوقات کو انسان سے چھپا کر رکھے اور ان کے ساتھ مومن بننے کا حکم دے، اور دوسری طرف وہ ان کو نکالنے کا حکم دے، ان کا قذف کرنے کا حکم دے، ان کو ان کے مقامات سے ہٹانے کا حکم دے، فساد کرنے کا حکم دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ فطرت پر قائم ہونے کو دین قرار دے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو، فطرت میں تبدیلیاں کرنے والوں کو اپنے شریک قرار دے، اور دوسری طرف وہ خود ہی اپنا شریک بننے کا حکم دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے تو بار بار یہ بات واضح کی، اس نے زمین و آسمانوں میں میزان یعنی توازن قائم کیا، ان میں خسارہ نہ کرو ورنہ ہلاکتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر انسان دابا کی خلق کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سے زمین کا خون نکالتا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کا مواد نکالتا ہے، تو کیا زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ تو پھر کیا زمین جگہ جگہ سے دنسے گی نہیں؟ تو پھر کیا زمین کا توازن بگڑے گا نہیں؟ زلزلے نہیں آئیں گے؟ تباہیاں نہیں آئیں گی؟ پھر غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جب یہ دابا خلق کیا جاتا ہے تو ان کارخانوں سے جب زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں تو اس سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا۔ اور پھر ناظرین غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جہاں یہ دابا وجود میں آتا ہے، یعنی کہ جن کارخانوں میں، فیکٹریوں میں یہ دابا وجود میں آتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، ان کارخانوں سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں تو ان گیسوں سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا، لیکن انسان نے یقین نہ کیا اور اللہ کے حکم کے برعکس اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے وہی سب کیا۔ تو کیا آج دابے کی خارج کردہ زہریلی گیسوں سے آسمان نہیں پھٹ چکا؟ درجہ حرارت دن بدن بڑھتا نہیں جا رہا؟ موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا؟ انسان ان گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہو رہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاکتوں کا، اموات کا شکار نہیں ہو رہے؟ طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ زمین کا اگانے کا نظام تباہ کن سطح پر متاثر نہیں ہو چکا؟ اور کیا یہ سب کچھ دن بدن بڑھتا نہیں چلا جا رہا؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ذرا غور تو کریں۔ کیا آپ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں حیا نہیں ہیں؟ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اندھے ہیں، وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، وہ اللہ کے قانون میں قبروں میں ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ظاہر ناظرین ایک شے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کون نہیں دے سکتا؟ دیکھ تو وہی نہیں سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ کون نہیں سن سکتا؟ وہی نہیں سن سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ جو حیا ہوتا ہے وہ تو سن سکتا ہے، جو حیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے، مردے نہیں سمجھتے، یعنی جو اموات ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سمجھتے۔ جو حیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین غور کریں، آپ کا شمار کن میں ہے؟ آپ غور کریں۔
اور پھر یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، اور یہ بھی جان لیں کہ دعوت الارض دجال کے ظہور کے بعد جا کر نکلنا تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جب کہ دابا کو نکلے ہوئے بھی 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا، تو دجال جو کہ دعوت الارض سے بہت پہلے نکلنا تھا وہ کہاں گیا؟ کیا وہ نکلا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امور بھی ہو چکے جن کا دجال کے بعد ہونا شرط تھا۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ دجال ابھی نکلا ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے اندھے پن کا علاج کروائے۔ وہ اللہ کے قانون میں اموات ہے، موت ہے، قبر میں ہے، وہ اندھا ہے۔ اگر اسے ہماری بات ناگوار گزرتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حق یہی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو حق کی تردید کر کے دکھاؤ، حق کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ناظرین، حق بالکل واضح ہے۔ تو ناظرین، جب دابا دجال کے خروج کے بعد نکلنا تھا تو غور کریں، جب دابا نکل چکا تو دجال کہاں گیا؟ آج پوری دنیا میں دابا دندناتا پھر رہا ہے اور یہ لوگ آج بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امور دجال کے بعد رونما ہونے تھے وہ بھی ہو چکے اور دجال ابھی تک آیا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی دجال تو مومنوں پر واضح ہونا تھا، نہ کہ مشرکوں پر، نہ کہ ان لوگوں پر جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے، جو اپنے آباء و اجداد کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے حق ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد بھی انکار کرنے والوں، ان قریب تمہیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا ہوگا، وہ دیکھو گے کہ تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لہذا انتظار کرو، یہ انتظار لمبا نہیں ہے، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ان قریب۔ اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت تمہارا ماننا بالکل فرعون کے ماننے کے مثل ہوگا، وہ تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ ناظرین، یہاں قادیانیوں کو بھی حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ حق کو پہچانے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت بھی ان کے سامنے ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کسے دعوت الارض کہا۔ غلام احمد قادیانی نے ایک موقع پر مسلمانوں کے علماء کو دعوت الارض قرار دیا، تو دوسرے موقع پر اس نے جسے دعوت الارض قرار دیا اس حوالے سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ کو جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، یہ ویب سائٹ ان کی ہے جنہیں عام طور پر قادیانی، احمدی یا مرزائی کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ خود کو جماعت احمدیہ کا نام دیتے ہیں، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود یعنی وہی مسیح قرار دیتے ہیں جس کے بھیجے جانے کا اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، جیسا کہ عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی قادیانی کہیں یا احمدی، ان کے نزدیک مہدی ہو، عیسیٰ ہو، مثل عیسیٰ ہو، وہ غلام احمد قادیانی تھا۔ اور ناظرین، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ویب سائٹ جماعت احمدیہ کی سرکاری رسمی یعنی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویب سائٹ ان کے کسی فرد نے بنائی یا ان کے کسی چاہنے والے نے بنائی یا ویب سائٹ ان سے منسوب کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ جماعت احمدیہ کی سرکاری ویب سائٹ ہے، جس پر دعوت الارض کے بارے میں غلام احمد قادیانی نے جو کہا وہ جس طرح مذکور ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعوت الارض سے مراد مسلمان مذہبی علماء اور دجال سے مراد عیسائی مناد ہیں، یعنی کہ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ دعوت الارض سے مراد مسلمان مذہبی علماء ہیں، اور دجال کون ہے؟ دجال عیسائیوں کے جو علماء ہیں وہ ہیں عیسائی مناد۔ اور جیسے ہی آپ اسی ویب سائٹ پر اس صفحے پر نیچے آئیں تو دیکھیں نیچے دعوت الارض کے بارے میں اسی ویب سائٹ کے اوپر کیا درج ہے۔ اوپر موضوع لکھا ہوا ہے دعوت الارض، اور نیچے لکھا ہوا ہے دعوت الارض یعنی زمین کے کیڑے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے جو معنی اس کی سچائی کو ثابت کر سکتے تھے
حضرت مسیح موعود نے وہی معنی کیے ہیں، یعنی غلام احمد قادیانی نے وہی معنی کیے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جہاں اس کے تعبیری معنی یہ کیے ہیں، اس سے مراد زمینی علوم سے آراستہ مگر آسمانی روح سے آری انسان مراد ہیں، وہاں اس کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے زمین کا ایک کیڑا مراد ہے جو طاعون کی شکل میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ کے پیش فرمودہ دونوں معنوں کی تفصیل ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آگے اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ آ جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، دابۃ الارض سے مراد کوئی لا یعقل جانور نہیں بلکہ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی کا نام ہی دابۃ الارض ہے۔ نوٹ: آثار القیامہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دابۃ الارض آپ ہی ہیں، اور آپ نے جواب دیا کہ دابۃ الارض میں سے تو کچھ چار پایوں اور کچھ پرندوں کی بھی مشابہت ہوگی، مجھ میں وہ کہاں ہے؟ اور یہ بھی لکھا ہے کہ دابۃ الارض اسم جنس ہے جس سے ایک طائفہ مراد ہے، منہ، اور اس جگہ لفظ دابۃ الارض سے ایک ایسا طائفہ انسانوں کا مراد ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے لیکن زمینی علوم و فنون کے ذریعے سے منکرین اسلام کو لاجواب کرتے ہیں اور اپنے علم کلام اور طریقے مناظرہ تائید دین کی راہ میں خرچ کر کے بجان و دل خدمت شریعت غرا بجا لاتے ہیں۔ سو وہ چونکہ در حقیقت زمینی ہیں، آسمانی نہیں، اور آسمانی روح کامل طور پر اپنے اندر نہیں رکھتے، اس لیے دابۃ الارض کہلاتے ہیں، اور چونکہ کامل تزکیہ نہیں رکھتے اور نہ کامل وفاداری، اس لیے چہرہ ان کا انسانوں کا ہے مگر بعض اعضاء ان کے بعض دوسرے حیوانات سے مشابہ ہے۔ ناظرین آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بالکل واضح الفاظ میں غلام احمد قادیانی جو مسلمانوں کے مذہبی علماء ہیں ان کو دابۃ الارض کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کیا لکھتا ہے؟ آگے یہ لکھتا ہے، اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقرر قریب آ جائے گا تو ہم ایک گروہ دابۃ الارض کا زمین سے نکالیں گے، وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولی ہوگا، وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق و مغارب میں پھیلائیں گے، اور اس جگہ اخرجنا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں ان کا خروج ہوگا نا حدوث یعنی تخمی طور پر یا کم مقدار کے طور پر، تو پہلے ہی سے تھوڑے بہت ہر یک زمانہ میں وہ پائے جائیں گے، لیکن آخری زمانہ میں بکثرت اور نیز اپنے کمال لائق کے ساتھ پیدا ہوں گے اور حمایت اسلام میں جا بجا واعظین کے منصب پر کھڑے ہو جائیں گے اور شمار میں بہت بڑھ جائیں گے۔ اور آگے ناظرین اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 369 اور 370۔ دعوت الارض کے دوسرے معنوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا، بالآخر میں ایک اور رویا لکھتا ہوں جو طاعون کی نسبت مجھے ہوئی، اور وہ یہ کہ میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا، اور بعض اعضاء دوسرے جانوروں سے مشابہ تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا، اور میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بن ہیں جن میں بیل، گدے، گھوڑے، کتے، سور، بھیڑیے، اونٹ وغیرہ ایک قسم کے موجود ہیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ یہ سب انسان ہے جو بد عملوں سے ان صورتوں میں ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی زحامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے جو محض قدرت سے زمین میں پیدا ہو گیا ہے، وہ میرے پاس آ بیٹھا، اور کتب کی طرف اس کا منہ ہے، خاموش صورت ہے، آنکھوں میں بہت حیا ہے، اور بار بار چند منٹ کے بعد ان بنوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے، اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اٹھتا ہے،
اور ان جانوروں کو کھانا شروع کرتا ہے اور ہڈیوں کے چابنے کی آواز آتی ہے۔ تب وہ فراغت کر کے پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے اور شاید 10 منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے پیش آئی تھی اور پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے۔ آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں اور وہ اپنے چہرے کے انداز سے مجھے یہ بتلاتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ میں مامور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے۔ تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی تعاون ہے اور یہی وہ دعوت الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانے میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر آگے وہی آیت ہے، اور جب مسیح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کھڑا کریں گے، وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا، اس لیے کہ لوگ خدا کی نشانوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے ترجمہ، اس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہم جدا جدا جماعتیں بنا دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ عدالت میں حاضر کیے جائیں گے تو خدا عز و جل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تکذیب کی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان پر بوجہ ان کے ظالم ہونے کے حجت پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دعوت الارض ہے جو ان آیات میں مذکور ہے، جس کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے۔ یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دعوت الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اسی لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں اور اس بیان پر کہ دعوت الارض در حقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے۔ مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں۔ اول یہ کہ دعوت الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دعوت الارض زمین سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ یوں ہی بیہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے مگر دعوت الارض لغوی معنوں کی روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے، اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے، بلکہ ٹیکہ لگانے کے لیے وہی کیڑے جمع کیے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے، اور خود بین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکل یوں ہے، یعنی باشکل دو نقطہ، گویا آسمان پر بھی نشان کسوف و حسوف دو کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں۔ آگے نمبر 2، دوسرا کرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض کی تفسیر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ لفظ مرکب آیا ہے اس سے مراد کیڑا لیا گیا ہے، مثلاً یہ آیت فلما قضینا، یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا مگر گن کے کیڑے نے کہ جو سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دعوت الارض رکھا گیا، بس اس سے زیادہ دعوت الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دعوت الارض کے معنی کیڑا کیا ہے، سو قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا بھی تحریف اور الہاد اور دجل ہے۔ نمبر 3، تیسرا کرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ واقع القول علیہم کا فکرہ یہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد یہ عذاب ہو، اور یہ تو متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دعوت الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تاکہ خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے۔
بس ایک مصنف کو یہ بات جلد تر سمجھ آ سکتی ہے کہ جب ایک شخص موجود ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اس کے ظاہر ہو چکے ہیں، تو اب بلا شبہ دعوت الارض یہی طاعون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا۔ اور چونکہ یاجوج ماجوج موجود ہے اور من کل حدم ینسلون کی پیشین گوئی تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دجالی فتنے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور پیش گوئی یترکن الکلاس فلا یسی علیہا بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے، اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے، تو صرف ایک بات باقی تھی جو دعوت الارض زمین سے نکلے، سو وہ بھی نکل آیا۔ اس بات پر جگرنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دعوت الارض وہاں سے سر نکالے گا، پھر تمام دنیا میں چکر مارے گا، کیونکہ اکثر پیش گوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے اوہام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمال جہالت ہے۔ اسی عادت سے بدبخت یہودی قبول حق سے محروم رہ گئے۔ ناظرین، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ غلام احمد قادیانی نے دعوت الارض کسے کہا۔ غلام احمد قادیانی نے نہ صرف دعوت الارض مسلمانوں کے مذہبی علماء کو کہا، بلکہ دعوت الارض کہا اس نے کہ ایک کیڑا ہے جس کی وجہ سے طاعون پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس نے کہا کہ وہ اس کی زندگی میں ہو چکا، یعنی وہ بھی اس کی زندگی میں نکل چکا۔ اور پھر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب دعوت الارض نکل چکا تو پھر ظاہر ہے مسیح موعود وہی ہے، یعنی کہ اس کے مسیح موعود ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اب ناظرین، غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ بالکل واضح ہے کہ اس کے الفاظ میں یہ بات بالکل واضح موجود ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جسے وہ دعوت الارض کہہ رہا ہے وہ دعوت الارض نہیں ہے، تو پھر بلا شک و شبہ غلام احمد قادیانی بھی مسیح موعود نہیں ہو سکتا، وہ مہدی، وہ نبی، وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ پھر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اب یہاں قادیانیوں کو حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت کو بھی پہچانے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کہا مسلمانوں کے مذہبی علماء کو، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کہا طاعون کے کیڑے کو، اور باقاعدہ اس کی شکل بھی بتائی، اور یہاں تک کہا کہ وہ نکل چکا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت الارض کیا ہے ہم نے آپ پر کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اور جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو محمد علیہ السلام کے الفاظ کی روشنی میں بھی دعوت الارض کی اس طرح کھل کر وضاحت ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اب قادیانیوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اس بنیاد پر، اس نقطے پر بھی بالکل کذاب ثابت ہو چکا، غلام احمد قادیانی جھوٹا ثابت ہو چکا۔ اب اگر قادیانی جو کہ خود کو احمدی کہتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں، اگر وہ حق پر ہیں، تو انہیں ہمارے دعوے کو غلط ثابت کرنا ہوگا۔ ہم نے بالکل واضح کر دیا کہ دعوت الارض کیا ہے، اور ہم نے غلام احمد قادیانی کو بالکل ایک نمبر کا جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس کے باوجود اگر قادیانی یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غلام احمد قادیانی سچا تھا، وہ مسیح موعود تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو قادیانیوں کو بھی باقی تمام فرقوں گروہوں کے ساتھ ساتھ کھلم کھلا چیلنج ہے۔ ہم نے یہ بالکل واضح دو ٹوک ہر لحاظ سے کھول کھول کر ثابت کر دیا کہ قادیانی احمدی بالکل باطل، بے بنیاد، اور غلام احمد قادیانی جھوٹا کذاب تھا۔ یہ ثابت ہو چکا، اور ہم پھر یہ چیلنج کرتے ہیں قادیانیوں کو کہ وہ اگر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو سچا سمجھتے ہیں، تو انہیں ہمیں غلط ثابت کرنا ہوگا اور اپنے رسول کو سچا ثابت کرنا ہوگا، غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ ورنہ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں، جو کہ ان کا مقدر ہے، قدر میں لکھا جا چکا، تو انہیں ان کی بھلائی، ان کا فائدہ، ان کا نفع اسی میں ہے،
ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی اسی میں ہے، ان کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ حق کو کھلی آنکھوں نہ صرف دیکھیں پہچانے بلکہ اسے تسلیم کریں۔ اگر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو باقیوں کے ساتھ ساتھ ان قریب ان کا بھی انجام کیا ہونے والا ہے؟ بالکل سر پر آ چکا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تب ایمان لانا، تب اس دعوت کو تسلیم کرنا کوئی نفع نہ دے گا، تب تسلیم کرنا، تب ماننا بالکل فرعون کی مثل ہوگا جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ الحمدللہ ناظرین، اب تک ہم نے قرآن سے نہ صرف دابۃ الارض کو کھول کھول کر رکھ دیا بلکہ اس کا کلام کرنا کیا ہے اسے بھی کھول کھول کر رکھ دیا، اور احمدیوں کو، قادیانیوں کی ہم نے بنیاد ہی اکھاڑ کر رکھ دی۔ دین قادیان کی، جماعت احمدیہ کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی ہم نے بنیادیں ہی اکھاڑ کے رکھ دی، ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کا وجود ہی کالعدم کر دیا، ان کی بنیاد بالکل ختم ہو چکی۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم قرآن، اللہ کے کلام سے یہ بات آپ پر کھول کھول کر واضح کر چکے کہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بھی نہ صرف یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینیں، یہ ایجادات، یہ سب خلق کر چکی تھی جو آج موجودہ انسانوں نے کیا، بلکہ قرآن میں صراحتاً یہ بات بھی موجود ہے کہ موجودہ قوم یعنی زمین پر آباد موجودہ انسان ان قوموں کے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی وہ قومیں ان سب میں 90% بڑھ کر تھیں۔ ناظرین، جب ایسا ہے تو ظاہر ہے ان قوموں میں بھی اس دابہ کا یعنی دابۃ الارض کا نکلنا ناگزیر تھا، یعنی ان میں بھی یہ دابہ ضرور نکلنا چاہیے تھا جو کہ نکلا ہوگا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بالکل ان قوموں میں بھی دابۃ الارض نکلا تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ کر دیا، جیسا کہ آپ سکرین پر آیات کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سکرین پر آپ کو سورہ فصلت آیت 25 اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 18 نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پہلی امم پر بھی قول حق ہو چکا، یعنی وہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یعنی جنہیں اصحاب مدین بھی کہا جاتا ہے، اور آل فرعون، ان پر قول حق ہو چکا، یعنی ان پر بھی قول واقع ہو چکا۔ ناظرین، ایک ہے قول کا واقع ہونا اور ایک ہے قول کا حق ہونا۔ یہ جان لیں کہ قول کا حق ہونا قول کے واقع ہونے کے بعد اختتام پذیر ہونے کو یعنی اختتام پذیر ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ماضی کا قصہ بن جانا۔ قول کا واقع ہو کر ماضی کا قصہ بن جانا اسے کہتے ہیں قول کا حق ہونا، یا ایسا طے شدہ ہو جانا۔ یعنی جب کہا جائے گا کہ قول حق ہو چکا تو اس کا مطلب کہ ویسا ہو چکا، اور جب کہا جائے گا کہ قول واقع تو اس کا مطلب کہ ہونا ہے یا ہوگا، یعنی حق ہونا واقع ہونے کے بعد آتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ جب اللہ نے قدر میں کر دیا کہ جب قول واقع ہوگا تب دابۃ الارض نکلے گا، یعنی تب دابۃ الارض کا نکلنا طے ہے، یہ اللہ نے قانون بنا دیا، قدر میں کر دی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آج قول واقع ہو تو دابا نکلے اور ماضی میں پہلی امتوں پر قول واقع ہو تو دابا نہ نکلے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام میں بھی دابۃ الارض نکل چکا، اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج جب آپ آل فرعون کے آثار کو دیکھیں تو وہاں پتھروں کی دیواروں پر اسی دابۃ الارض کی تصاویر نقش ہیں جنہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان تصاویر نے تحقیقات کرنے والوں کو چونکا کے رکھ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی موجودہ انسانوں کا تو کہنا یہ ہے جی آج موجودہ انسان ہی ہیں جنہوں نے اتنی ترقی کی، پہلے تو انسان پتھر کے دور میں رہتا تھا، تو پہلی بار آج انسان اس اسٹیج پر پہنچے۔ تو وہ جب انہوں نے یہ تصاویر دیکھی، یہ ڈسکور ہوئی، دریافت ہوئی، تو وہ دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے جس کا پہلے وجود ہی نہیں اور اس کا تصور تک بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصاویر کیسے بنا لی گئی؟
کیا یہ صرف امیجنیشنز ہیں، یعنی خیالاتی تصوراتی جو ہے یہ تصاویر ہیں؟ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اب یہ لوگ ایسا تو نہیں کہتے کہ پہلی قومیں ہماری ہی طرح جدید ترقی یافتہ تھیں، یعنی ان ساری چیزوں میں بہت بڑھ کر تھیں، مگر یہ لوگ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ اقوام کے آثار اس بات کی کھول کھول کر گواہی دیتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ انسان آج جس مقام پر کھڑا ہے یہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بہت بڑھ کر تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ اب ناظرین، ہم آئندہ ایک ساتھ میں دعوت الارض کے موضوع پر بات کریں گے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی روشنی میں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الارض کے بارے میں کیا رہنمائی کی تھی۔